السلام علیکم۔ آج کا یہ میرا پروگرام ہے ریاست میں سیاست۔ آج کی ریاست کی بات کریں تو ریاست ہے افغانستان۔ سیاست کی بات کریں کہ سیاست وہ ہے جو مذاکرات، امن مذاکرات جو افغان حکومت اور طالبان اور امریکہ کے بیچ میں جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ تعطل کا شکار ہو گئے، اور اس 4000 جو طالبان قیدی تھے ان کو بھی رہا نہیں کیا۔ پوری تفصیل سے آپ کو میں بتاؤں گا کیا بات ہوئی ہے، آپ میری مکمل ویڈیو دیکھیں۔ طالبان پہلے طالبان کیسے آئے، میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں۔ وہاں افغانستان کے اندر پہلے روس کی حکومت تھی۔ روس بڑا ہی طاقتور، پاورفل تھا، بہت سارے ملک ان کے نیچے قبضے میں تھے، ان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ روس کی طاقت کو توڑنے کے لیے امریکہ نے طالبان کو سپورٹ کیا اور اسلحہ دیا، ہر چیز اسلحہ اور پیسہ دیا، جس سے وہ طالبان کچھ طاقتور بنے اور روس کے ساتھ لڑتے رہے۔ لڑتے آخر روس تھک گیا، روس نے ہار مان لی، پھر افغانستان کو طالبان کے حوالے کر دیا۔ پھر طالبان کی حکومت رہی کافی ٹائم تک۔ وہاں کی کرنسی اتنی خاصی اہمیت کا حامل نہیں تھی طالبان کے دور میں، لیکن طالبان میں یہ تھا کہ افغانستان کے اندر اسلامی نظام نافذ تھا اور یہ بہت سارے اسلامی طریقے سے چلتے تھے۔ لیکن آخر کیا ہوا، 9/11 کے حملے جب امریکہ میں ہوئے تب امریکہ کا شک پڑا ایک عراق کے اوپر، جن کے ساتھ کوئی خاص تعلقات اچھے نہیں تھے، دوسرا طالبان کے اوپر، اور دونوں کے اوپر حملے کر دیے۔ آخر عراق کو تو فتح کر لیا، اب آتے ہیں افغانستان ایک پہاڑی ملک ہے، بہت ہی بڑا ملک ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ وہاں پہ اتنے میزائل داغے، یہ کیا وہ کیا، لیکن آخر فتح نہیں کر سکے۔ 10 سے 12 سال ہو گئے۔ پہلے حامد کرزئی کی حکومت تھی، اس کے بعد اشرف غنی آیا، لیکن پھر بھی کنٹرول پورے افغانستان میں کنٹرول نہیں کر سکے۔ امریکی فوجیوں کو ایسے نشانہ بناتے تھے طالبان، ان کے محفوظ ٹھکانے ہوتے تھے، جب وہ کہیں جا کے بمباری کرتے تھے وہاں پہ زیادہ تر یہی دیکھتے تھے اپنی جان تو جائے، ساتھ میں دوسروں کی بھی جان لے کے جاتے تھے۔ خودکش بمبار ہوتے تھے طالبان کے اندر، وہ زیادہ تر امریکہ کے اور افغان حکومت کے زیادہ ان کے قیدی پکڑ لیے، اور افغان حکومت نے طالبان کو پکڑ رہی تھی۔ ایسے کرتے ان کے بھی قیدی زیادہ ہو گئے، طالبان کے قیدی 5000 تک ہو گئے، اور افغان حکومت کے 1000 سے 2 سے 3000 تک ہو گئے جو طالبان کے پاس تھے۔ آخر یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جنگ بندی ختم ہو گئی۔ پاکستان نے یہی کہا اس مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے، اس مسئلے کا حل مذاکرات ہے، مذاکرات کے ذریعے مسائل حل ہوں گے۔ آخر پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات کی ٹیبل پہ آ گئے طالبان، افغان حکومت اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، یہ سارے مذاکرات پہ آ گئے۔ مذاکرات چل رہے تھے کہ اچانک امریکہ کے اندر نئے انتخابات ہو رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے حکومت ختم ہو رہی ہے، ابھی نئے انتخابات ہو رہے ہیں امریکہ کے اندر، تو اس وجہ سے یہ جو مذاکرات تھے یہ ابھی تعطل ہو گئے۔ افغان حکومت یہی کہہ رہی ہے ابھی جو امریکہ کا جو صدر آئے گا اس کی پالیسی کچھ اور ہوگی، ہم ان کے جو 4000 خطرناک قیدی ہے طالبان کے وہ نہیں رہا کیے،
اس کے لیے آسٹریلیا اور ایک اور ملک ہے، دونوں نے مخالفت کر دی کہ ہمارے ملک کے لوگوں کے قتل میں یہ بھی ملوث ہے، اس لیے افغان حکومت ابھی تک ان قیدیوں کو رہا نہیں کری۔ وہاں کے لوگ یہی چاہ رہے ہیں، افغانستان کے لوگ یہی چاہ رہے ہیں، چاہے کوئی بھی آئے، طالبان آئے، اشرف غنی آئے، کوئی بھی آئے، لیکن امن ہو۔ وہاں کے لوگ یہی چاہ رہے ہیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ طالبان یہ نہیں ہے کہ کھا جائیں گے، وہ بھی یہی کریں گے کہ امن ہو۔ افغانستان میں سب امن کے خواہاں ہیں، افغانستان کے لوگ بھی امن چاہتے ہیں، لیکن ابھی جنگ تو نہیں چل رہی، لیکن امن تو کافی حد تک بہتر ہو گیا ہے، امن تو ہو گیا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر نئی حکومت آتی ہے، دیکھیں کس کی آتی ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی آتی ہے تو پھر یہی اس مذاکرات کو پھر آگے لے کے چلیں گے، اگر نہیں تو جو بائیڈن ہے وہ بھی صدارتی انتخابات میں ہے، اگر وہ آ گئے تو پھر ان کی پالیسی کچھ اور ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون انتخابات میں جیتتا ہے بھاری اکثریت سے۔ لیکن طالبان یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو فوجی ہے، ہمارے جو طالبان ہیں وہ رہا کرے، 4000 طالبان جو ہے وہ رہا کرے۔ افغان حکومت یہی کہہ رہی ہے، ابھی وہ خاموش ہے۔ وہ اس لیے خاموش ہے کہ امریکہ میں جو ہونے والے ہیں صدارتی انتخابات، ان کا نتائج آنے کے بعد ہی پھر آگے مذاکرات کو بڑھائیں گے۔ فی الحال افغان حکومت بھی خاموش ہے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکے آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن ابھی مذاکرات اس لیے تعطل کا شکار ہو گئے، جو امریکہ کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں صدارتی، ابھی آنے والے، دیکھیں کون صدر آتا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر منتخب ہو جاتا ہے تو پھر مذاکرات پھر آگے بڑھیں گے، اگر نہیں تو دوسرا صدر ہو گیا جو بائیڈن، اگر ان کی پالیسی کچھ اور نکلی، ان کے کچھ پالیسی اور نکلی تو پھر مذاکرات تعطل ختم ہو سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے یا نہیں۔ اور بھی اگر جیسے جیسے کوئی معلومات مجھے ملتی رہے گی میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا۔ آپ لوگ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ خدا حافظ۔